तारीख के हवाले से किसी ने कहा है कि प्यास का आलम होठ भी खोले झूले से अली असगर बोले प्यास का आलम होठ भी खोले झूले से अली असगर बोले बाबा अब कर दो कुर्बान बाबा अब कर दो कुर्बान मेरी नन्ही सी ये जान दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए दिल है बेताब अब तीर खाने के लिए दिल है बेताब अब तीर और शबीर पीते हैं जामे शहादत या करते हैं रब की इबादत शबीर पीते हैं जामे शहादत या करते रन में पढ़ते हैं नमाज रन में पढ़ते हैं नमाज अपने लाला की उम्मत बचाने के लिए रन में पढ़ते हैं नमाज अपने लाला की उम्मत बचाने के लिए अपने नाला दरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना
محمد الباری وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ علیکہ الصلاۃ والسلام۔ میرے دینی بھائیوں، میں نے حدیث شریف پڑھی ہے، نبی فرماتے ہیں الحسن والحسین ہی بدعۃ منی، حسنین میرے جسم اطہر کے ٹکڑے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ حسن و حسین میرے بدن کے ٹکڑے۔ اب حسنین کے مرتبہ کا تذکرہ نہ کوئی کر سکتا ہے، نہ کما حقہ آج تک کسی نے کیا۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات کہ جن کو امام حسنین کی محبت میسر ہو جائے۔ میرے بھائی، رسول اللہ کی حدیث سے پتہ چلا کہ جیسے میرے مصطفیٰ کی بولی میں کوئی شبہ نہیں، اسی طریقے سے میرے امام حسین کی بولی میں بھی کوئی شبہ نہیں۔ اگر میرے امام نے کسی سے سوچتے میں بھی وعدہ فرما لیا تو وہ پورا کر کے میرے آقا امام نے دکھایا۔ ایک تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین مدینہ منورہ میں تھے۔ آپ کے گھر میں ایک کنیز تھی حضرت فضہ۔ بڑھاپے میں کافی زمانے تک حضرت فضہ نے امام حسین کے گھر کی خدمت کری۔ جب بڑھاپے کے عالم میں پہنچی تو امام حسین نے فرمایا کہ اے فضہ، میں چاہتا ہوں کہ اب تمہیں آزاد کر دوں، تم اپنے وطن چلی جاؤ۔ شہر کوفہ کی رہنے والی تھی حضرت فضہ۔ امام حسین نے فرمایا اے فضہ، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں آزاد کر دوں، تم اپنے گاؤں چلی جاؤ۔ اب بڑھاپا آ گیا، اس عمر میں تم سے خدمت لینا مناسب نہیں ہے۔ حضرت فضہ رونے لگی اور روتے روتے انہوں نے عرض کیا آقا حسین، آپ مجھے آزاد کر دیں یہ تو ٹھیک ہے، میں چلی جاؤں گی یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ میں جب اپنے گاؤں چلی جاؤں گی تو آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ تشریف لائیں گے یہ وعدہ کریں تو میں آپ کا گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گا۔ امام حسین نے مسکرا کے فرمایا فضہ، حسین کی باتوں بھی تمہیں اعتبار نہیں ہے، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم جاؤ اور میں ضرور تمہارے گھر پہ ایک دن آؤں گا۔ حضرت فضہ نے کہا اسے نہیں کام چلے گا، آقا میری خواہش ہے کہ آپ اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ آئے، پورے گھر والوں کو لے کر میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں۔ تو میرے امام نے فرمایا فضہ گھبراؤ نہیں، پورے گھر والوں کو جمع کیا، تمام بیویوں کو جمع کیا، حضرت زینب کو بلایا، حضرت علی اکبر کو بلایا، امام زین العابدین کو بلایا، پورے گھر والوں کو بلا کے آپ فرماتے ہیں سنو، فضہ کہتی ہے کہ پورے خاندان کے ساتھ آپ میرے گھر تشریف لائیں گے، میں نے وعدہ کر دیا ہے فضہ سے کہ تم جاؤ، میں ایک دن تمہارے گھر ضرور آؤں گا، لیکن فضہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں تمہارے گھر آؤں اور تم مجھے پہچان نہ سکو۔ جیسے حضرت فضہ نے اتنا سنا تو رونے لگی آقا میں آپ کے گھر کی پروردہ ہوں، میں نے آپ کے گھر کا نمک کھایا ہے، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میں آپ کو پہچان نہ پاؤں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو میرے امام نے فرمایا فضہ تم جاؤ، میں تمہارے گھر آؤں گا۔ وعدہ کر لیا امام پاک نے، تمام دولت دی، تمام مال دیا، حضرت فضہ کو آزاد کر دیا۔ حضرت فضہ چلی گئی، گاؤں پہنچ کر ایک بڑا لمبا چوڑا گھر بنایا، اور گھر بنانے کے بعد اسے بڑے زینت سے سنوارا، رنگایا پتایا، کمپلیٹ کیا، اور روزانہ انتظار کرتی کہ آج کہیں میرے آقا امام حسین نہ تشریف لے آئے۔ یہی حال تھا فضہ کا، صبح گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ جاتی اور پورا دن انتظار کرتی امام حسین کی آمد کا، شام کو آ جاتی پلٹ کے، ایسے انتظار کرتے کرتے حسین کی محبت میں شربت پلاؤ جو تم سے ہو سکے، اگر
امام کی بارگاہ میں یہ چھوٹی سی ادا تمہاری پسند آ گئی تو انشاءاللہ الرحمن تمہاری زندگی کی معراج ہو جائے گی۔ میرے پیارے، دنیا میں ہے کیا؟ ایک مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ میرے آقا نے اعلان فرمایا، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، کان کھول کے سنو، میں تم سے کسی چیز کی اجرت نہیں مانگتا، کسی چیز کی قیمت نہیں مانگتا، صرف ایک چیز کا سوال کرتا ہوں، میرے اہل بیت کی محبت اپنے دل میں بٹھا کے رکھو۔ بار بار میرے نبی نے اعلان فرمایا، لہذا میرے دینی بھائیوں، آقا امام حسین سے محبت بناؤ، اور محبت کا رشتہ ڈھول سے نہیں بنے گا۔ آج سنی بتاتا ہے کہ ہم امام حسین کی محبت میں کرتے ہیں، نادان تمہیں معلوم نہیں ہے، امام حسین کی محبت میں تم کر رہے ہو، تمہارے کرنے سے یہ امام حسین کا طریقہ نہیں بن جائے گا۔ امام حسین نے میدان کربلا میں جو کیا ہے وہ تم کر کے دکھاؤ، یہ امام حسین کا طریقہ ہے۔ نبی محرم الحرام کی رات آئی تو میرے امام نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا جو بچے تھے، بہت سارے لوگ جام شہادت پی چکے تھے، جو بچے تھے ان کو میرے امام فرماتے ہیں، آج زندگی کی آخری رات ہے، آج دل کھول کے اس رات میں عبادت کر لو۔ میرے امام نے رات کو 2 حصوں میں بانٹ ڈالا، آدھی رات قرآن پڑھنے میں گزار دیا اور آدھی رات نمازیں پڑھنے میں گزار دیا، اور آخر وقت دیکھو جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جام شہادت پینے کے قریب کا وقت آیا تو میرے امام پاک گھوڑے سے زمین پہ تشریف لے آئے، شبر لعین دوڑتا ہوا گیا، امام پاک کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ میرے امام فرماتے، نادان تجھے ہوش نہیں ہے، یہ بتا آج دن کون سا ہے؟ تو شمر نے کہا جمعے کا دن ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں وقت کیا ہوگا؟ شمر نے کہا خطبے کا ٹائم ہوگا۔ تو میرے امام فرماتے ہیں نادان تجھے معلوم نہیں ہے، آج پوری دنیا میں میرے نانا کے منبر پہ خطبہ ہو رہا ہوگا، اور آج میرے مصطفیٰ کے نواسے کو نماز سے محروم کر رہا ہے، ہٹ جا میرے سینے سے، مجھے شکرانہ ادا کر لینے دے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ میرے امام نے میدان کربلا میں خون سے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد سجدے میں سر تشریف لے کے گئے، اسی وقت سجدے سے میرے امام نے سر کو نہیں اٹھایا۔ کوئی مورخ نہیں لکھ سکتا اس بات کو، کوئی مقرر نہیں بتا سکتا اس بات کو کہ میرے امام نے سجدہ کیا اور سجدے سے سر اٹھایا ہو، نہیں، سجدے سے سر نہیں اٹھا میرے امام کا۔ اسی وقت اوپر سے شمر نے خنجر کا وار کیا، سر مبارک کو جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بھائی، امام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، اور اٹھے گا کا امام حسین کا سر میدان کربلا میں نہیں اٹھا، میدان محشر میں اٹھے گا، جب ہم جیسے ڈھول بجانے والے گنہگار امتی مصطفیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے، کوئی نیکی نہیں ہوگی دامن میں، صرف امام حسین کی محبت ہوگی۔ اس وقت میرے آقا امام حسین کو یہ پیغام دیا جائے گا، حسین سجدے سے سر اٹھاؤ، جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، پورا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی، اگر سچی عقیدت ہے تمہاری آقا امام پاک سے تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ کل میدان محشر میں امام تمہاری سفارش کریں گے، اور میرے آقا امام کی سفارش پہ ہم جیسے گنہگاروں کی بخشش ہوگی۔ بس سچی پکی محبت آقا امام حسین سے بنائے رکھو۔ جہاں تمام خرافات کرتے ہو میرے بھائی، امام حسین کے طریقے کو بھی اپناؤ۔ امام حسین نے میدان کربلا جا کر اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے اپنے نونہالوں کی قربانی پیش کر دی، پورے خاندان کی قربانی پیش کر دی۔ میرے بھائی، ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں، دنیا میں کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی جو امام حسین سے جنگ کرتا۔ یہ پھینکنے والا جملہ نہیں ہے، یہ حقیقتی جملہ۔ لیکن اس کے بعد امام حسین میدان کربلا میں شہید ہوئے۔ بات دراصل یہ تھی
کہ میرے امام جیسے پیدا ہوئے تھے، جیسے ہمارے اور آپ کے گھروں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے جب امام حسین پیدا ہوئے اور میرے نبی کو بشارت دی گئی کہ مبارک ہو یا رسول اللہ، گھر میں نواسا تشریف لایا، تو میرے آقا اپنی بیٹی کے دروازے پر گئے۔ آج بیٹیوں کے دروازے پر جانا باپ کا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے۔ میرے نبی گئے حضرت فاطمہ کی دروازے پر، کھڑے ہو گئے اور فرماتے میرے نواسے کو میرے گود میں لاؤ۔ کپڑے میں لپیٹ کر امام حسین کو مصطفیٰ کو عطا کیا گیا۔ نبی نے اپنے گود میں لیا اور لینے کے بعد بڑی دعائیں دی، امام حسین کو دعائیں دے کر واپس کر دیا۔ پھر میرے آقا فرماتے ہیں علی یہ بتاؤ اس بچے کا نام تم نے کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی اجازت کے بغیر میں نام کیسے رکھ دیتا؟ یہ تو آپ کے کرم پر ہے، آپ جو نام چاہے وہ پسند فرمائے۔ ایک تاریخ میں ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اس لڑکے کا نام شبیر رکھا جائے گا، اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ جبریل حاضر ہو گئے۔ جیسے نبی نے علی سے مشورہ فرمایا بس جبریل حاضر ہو گئے، اور جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ اس بچے کا نام خدا نے منتخب فرمایا ہے، اس بچے کا نام حسین رکھا جائے گا۔ جبریل نے بشارت دی، مصطفیٰ نے اپنے نواسے کا وہ نام پسند فرمایا۔ گھر پلٹ کے آئے تو اپنی ایک بیوی کو بلایا، بلانے کے بعد فرماتے ہیں سنو ایک بات میں تمہیں بتا دے رہا ہوں، یہ میرے مصطفیٰ کی غیب دانی دیکھو۔ آج پڑھے لکھے مولانا بڑے بڑے مفتی اپنے آپ کو کہتے ہیں، بڑا لمبا چوڑا کرتا ٹوپی لگا کے، اور اس کے بعد بتاتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں معاذ اللہ، لیکن نبی کی غیب دانی دیکھو۔ نبی کی تمام بیویاں تھیں لیکن کسی کو نہیں بلایا، ام سلمہ کو بلا کے میرے آقا فرماتے ام سلمہ ایک بات میں تمہیں بتا رہا ہوں، صرف ام سلمہ سے میرے آقا نے فرمایا، کیوں؟ میرے نبی جانتے تھے کہ امام حسین کی شہادت تک ام سلمہ زندہ رہے، باقی کوئی بیوی زندہ نہیں رہے گی، اسی لیے کسی سے میرے نبی نے نہیں فرمایا۔ ام سلمہ کو بلایا اور بلانے کے بعد تھوڑی سی مٹی دی میرے آقا نے اور فرمایا ام سلمہ اس مٹی کو حفاظت سے رکھنا، جس دن یہ مٹی مدینے میں خون بن جائے سمجھ لینا کہ اسی دن میرا نواسا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ابھی پیدا ہوئے ہیں میرے امام اور مصطفیٰ شہادت کی خبر دے رہے ہیں، شہادت مقدر میں تھی، اسی لیے میدان کربلا میں جا کر میرے امام نے اسلام کو زندہ کیا اور جام شہادت پی لیا۔ اگر میرے امام جام شہادت نہ پیتے تو اس وقت کے شیطان نے جو دعوے کیے تھے، یزید جیسا بادشاہ جس نے شراب کا پینا جائز قرار دے دیا تھا، زنا کرنا جائز قرار دے دیا تھا، جوا کھیلنا جائز قرار دیا تھا، سود لینا جائز قرار دیا تھا، کمزوروں کے مال کو غصب کرنا جائز قرار دے دیا تھا، دنیا کی تمام برائیوں کو اس نے جائز قرار دے رکھا تھا۔ میرے امام نے فرمایا نادان، ابھی نبی کا نواسا زندہ ہے تو شریعت محمدی کو نہیں مٹا سکتا ہے، ضرورت پڑی تو حسین اپنے بچوں کے خون سے اس کو سینچے گا، اور اگر حسین کے خون کی بھی ضرورت پڑی تو حسین پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہی وقت آیا کہ امام پاک نے اپنے پورے خاندان کی قربانی میدان کربلا میں پیش کر دی، خود جام شہادت پی لیا، لیکن یزید کو حق پہ نہیں مانا، یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کو اپنا پیر نہیں بنایا، کیوں؟ اس کے اندر تمام برائیاں تھیں، مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کے وہ اپنے آپ کو کر رہا تھا، اسی لیے میرے امام نے اس کی بغاوت کری اور اس کی بات کو نہ مانا۔ آج دیکھو سن 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی، آج 1445 ہجری لگ چکی ہے، 100 سال کے بعد ایک ہجری بدلتی ہے،
اب آپ کیلکولیٹ کرو 1445 ہجری اس وقت چل رہی ہے اور 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت ہوئی. کتنے زمانہ گزر گئے, ایک لمبی مدت گزر گئی, لیکن آج بھی حسین ویسے ہی زندہ ہے لوگوں کے دلوں میں جیسے کل زندہ تھے مدینے میں. یزید کا کوئی نام لیوا نہیں رہا, یزید مٹ گیا دنیا سے اور قیامت تک لوگ اس پہ لعنتیں بھیجتے رہیں گے, اس لیے کہ اس نے نبی کے شریعت کے خلاف قدم اٹھایا تھا. مٹ گیا, قیامت تک اس پہ لعنتیں ہوتی رہیں گی, کوئی اس کا نام لیوا نہیں ہوگا. لہذا میرے دینی بھائیوں, جب تک تم دنیا میں رہو اہل بیت اطہار سے محبت کا رشتہ بنا کے رکھو. یہی رشتہ محبت ہمارے اور آپ سب کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنے گا. دنیا میں بھی تم کامیاب و کامرا رہو گے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ الرحمن یہ رشتہ محبت تمہارا کام آئے گا. درود پاک پڑھیں. بس آخری بات, اللہم صلی علی سیدنا وعلی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. لوگ بتاتے ہیں کہ اچھوں سے نیکوں سے محبت کرو, یہ محبت تمہیں کام آئے گی. حدیث شریف میں لکھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں رہ کر جس سے محبت کیا ہے میدان محشر میں اس کا حشر اسی کے ساتھ کیا جائے گا. اور یہ بتانے کی بات نہیں ہے بھائی, ایک پروف میں آپ کو بتاؤں. ایک بادشاہ ملک یمن میں غالباً رہتے تھے. ان کا ایک غلام تھا, للن بھائی جیسا ہوشیار غلام, ہر وقت بادشاہ کے ساتھ میں لگا رہتا تھا. حسن اتفاق بادشاہ حج بیت اللہ کے لیے تیار ہو گئے تو غلام نے بھی کہا حضور ہر وقت تو میں آپ کی خدمت میں رہتا ہوں اور آپ اتنی دور کا سفر کر کے جا رہے ہو, راستے میں اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑ گئی تو کون دے گا؟ ہوشیاری سے اس نے کام کیا کہ اگر راستے میں آپ کو خدمت کی ضرورت پڑ گئی تو کون کام آئے گا؟ آپ مجھے ساتھ میں لے چلے, میں راستے میں بھی آپ کی خدمت کرتا رہوں گا. بادشاہ نے تیار کیا, غلام کو بھی ساتھ میں لے لیا, گیا نبی کے شہر میں پہنچا, حاضری دی مصطفیٰ کے روضے پر, تمام ارکان ادا کیے اور ارکان ادا کرنے کے بعد جب پلٹنے کا ٹائم ہوا قیام گاہ پہ لوگ آئے. غلام کا نام تھا فرا. بادشاہ جب قیام گاہ پہ آئے تو انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ بتاؤ تم نے سارا رکن ادا کر لیا؟ کہا ہاں میں نے سارے ارکان ادا کر لیے. کہا نبی کے روزے پہ حاضری بھی دے دی؟ کہا ہاں میں نے حاضری بھی دے دی. تو کہا مصطفیٰ کی بارگاہ سے کوئی پروانہ ملا؟ تو غلام نے کہا کہ آقا مجھے تو کچھ نہیں ملا. تو بادشاہ نے مذاق کیا اس غلام سے, کہا دیکھو تمہارے ساتھ یہاں ناانصافی کر دی گئی, میں بادشاہ تھا اس لیے رسول اللہ نے مجھے پروانہ دے دیا اور تم غلام تھے اس لیے تمہیں پروانہ نہیں ملا. بس جیسے اس غلام نے سنا تو رونے لگا اور روتے روتے جلدی سے اپنے کمرے سے نکل کے بھاگا اور مصطفیٰ کے روضے پر حاضر ہوا اور گر گیا دیوانے کی طرح سے اور رو رو کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے سنا تھا ایک زمانے سے کہ مصطفیٰ کی عدالت میں انصاف ہوتا ہے, لیکن آج میں نے دیکھا کہ آپ کی بارگاہ میں مجھے انصاف نہیں ملا. ایک غلام کو آپ نے نظر انداز کر دیا اور ایک بادشاہ کو آپ نے پروانہ دے دیا. اے اللہ کے رسول جب تک آپ انصاف نہیں فرمائیں گے میں چھوڑ کے جانے والا نہیں ہوں, میں جان دے دوں گا, وہ مجھے گوارا ہے لیکن میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. رو رہا تھا, ماتھا پٹک رہا تھا. کتابوں میں لکھا ہے کہ بس اس کا اتنا عرض کرنا تھا کہ اتنے میں میرے مصطفیٰ کے قبر انور سے آواز آئی برا بریء من النار, اے برا تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے. برا بریء من النار, اے برا تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے. اور ایک کاغذ کے رخے پر یہ تحریری شکل میں لکھ کر کے برا کو ملا, میرے مصطفیٰ کے روزے سے عطا ہوا. برا نے لیا بڑی خوشی سے,
اپنی بارگاہ اپنے آقا کی بارگاہ میں گئے اور بادشاہ سے کہا حضور اگر آپ نے بتایا نہیں ہوتا تو میرا کام نہیں ہوتا. تو کہا کیا ہوا؟ تو کہا یہ دیکھو مجھے پروانہ نجات مل گیا ہے, میرے نبی نے مجھے عطا کیا ہے, آپ کو میرے آقا نے پہلے دے دیا تھا, مجھے بعد میں ملا ہے. تو بادشاہ نے جب دیکھا تو بڑا تعجب کیا, یار مجھے تو کچھ ملا نہیں, میں نے تو مذاق کیا تھا, لیکن برہ کو مل گیا نبی کی بارگاہ سے پروانہ. برہ سے جب اور قریب سے پوچھا تو برہ نے کہا میں رو رو کے عرض کر رہا تھا مصطفیٰ سے, یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ انصاف کریں, آپ نے بادشاہ کو پروانہ دے دیا, مجھ غلام کو چھوڑ دیا, بس اتنا کہنا تھا کہ آقا کے روضے سے مجھے یہ پروانہ عطا ہو گیا. بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں نے تو اس سے مذاق کیا تھا, اس نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دل بچھا دیا اور دل سے مانگا تو نبی نے اسے عطا کر دیا. لہذا اے میرے دینی بھائیوں, جب تک تم دنیا میں قائم رہو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کی آل و عیال سے سچی محبت کا رشتہ بنا کے رکھو, تمہاری دنیا بھی کامیاب و کامرہ ہوگی اور دنیا چھوڑ کے جاؤ گے تو انشاءاللہ الرحمن آخرت بھی کامیاب و کامرہ رہے گی. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں اس بزم کو قبول فرمائے اور اس میں جو کمیاں رہ گئی ہوں مصطفیٰ کریم کے صدقے میں مولا ان کمیوں کو درگزر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کھڑے ہو جائیے, صلاۃ و سلام.